والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سید عالم صدر عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ اسلام و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سادہ آواز کر دیجئے گا۔ حضرت والا مرتبہ سید امام علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے عرس مبارک پر ہم یہاں حاضر و موجود ہیں۔ اہل اللہ کی خلق کے ساتھ جو ربط اور مخلوق کا اللہ والوں کے ساتھ جو ربط ہے، عقیدت اور تعلق ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ والوں کا کام رب تعالیٰ کی راہ سے بھٹکے ہوئوں کو اللہ جل شانہ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ توجہ ہے جی، یہ نقش بندی مشرف کا عرس ہے اور نقش بند میں توجہ ہی اہم ترین چیز ہوتی ہے، اور وہ آپ رکھیں۔ چند لمحے ہم جتنا کلمے کا ورد کر کے آئے ہیں کوٹ رادھا کشن سے، تو وہ ہم نے اپنے حصے کا کر لیا۔ اب آپ ذرا مہربانی کر کے یہ چند لمحے معروضات کو سماعت فرمائیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور علیہ السلام کی صفت اللہ کریم نے بیان کی کہ حضور اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ولیوں کا کام بھی کیا ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جتنی بھی پاکیزہ مقدس ہستیاں گزری ہیں، کسی نے بھی یہ سبق نہیں دیا کہ کوئی معاذ اللہ ہماری پوجا پاٹ کرے۔ سب کا درس اور سبق ایک ہی رہا کہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو اور اس کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ اگر بستان شہر میں گانے والی عورت آ جائے اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں تو آپ اس سے رات خرید لیتے ہیں اور رات خرید کر اپنا مصلی بچھا دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے جی میرا کام تو یہ نہیں ہے، فرمایا یہ تو خریدار کی مرضی ہے۔ اور پھر جب وہ مصلی پہ اس کو کھڑا کیا اور وہ سجدے میں گئی تو صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، فرما بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے یا سجدے میں دعا مانگو۔ تو اس وقت خواجہ سلطان بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ سمدیت میں عرض کی ہے، پاک پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے قبول کرنا تیرا کام۔ وجود میں لا سکتا تھا، مول چکا کے لے آیا، پر دل تیرے قبضے میں ہے، اسے پھیرنا تیری شان اور قدرت میں ہے۔ تو جب انہوں نے اس درد دل سے دعا مانگی تو اس بی بی نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اب نور کی تجلی نے اس کے دل کو منور فرما دیا، اور جب سلام پھیرا تو اب وہ آوارہ منشین کی عورت نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے بندیوں میں شامل ہونے والی۔ حضرت ذوالنور رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور اسی طرح یہ واقعہ سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بیمار ہو گئے۔ بادشاہ بھی ان کا عقیدت مند تھا۔ یہ ہمیشہ ولیوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ولی بادشاہوں کی عقیدت مند نہیں رہے، بادشاہ ولیوں کی عقیدت مند اور جاروب کش رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل بادشاہی ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس۔ سبحان اللہ کہنے کی آپ کو انہیں بھی تسی کنے روڑا پہلے پایا ہویا سی، نقشبند سلسلے میں ذکر بالجہر کا ایک اپنا طرز ہے، لیکن اس روڑے نالوں کے بہتر ہے کہ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند تھا بادشاہ۔ تو ان لوگوں کے خاص معالج ہوتے تھے، ذاتی ڈاکٹر ہوتے تھے،
اس نے حضرت ابو بکر شبلی کے ذمہ لگا دیا اس کو کہ میرے حضرت ہیں، عقیدت کا مرکز ہے، ان کو دوا دارو کرو، تیرا ہماری نظر میں اور مقام بڑھ جائے گا. ہے نا جی توجہ. اب یہ ہوا کہ اس نے تمام اپنی حکمت کے فارمولے حضرت پر استعمال کر لیے، لیکن حضرت ابو بکر شبلی ٹھیک نہ ہوئے. اب اس کو اپنی جاب خطرے میں نظر آئی تو وہ حضرت ابو بکر شبلی کے پاس آ کر کہتا ہے اگر طب میں یہ نسخہ بھی لکھا ہو نا کہ میں اپنی بوٹی کاٹ کے آپ کو کھلا دوں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں تو اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں گوشت کا پیس بھی کاٹ کے کھلا دوں. اب دیکھنا اللہ والے کی سوچ کیا ہوتی ہے. حضرت ابو بکر شبلی مسکرائے، فرما بوٹیاں کٹن جتنے لوڑ ہی نہیں، آپ اس کو بھی کاٹ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. کہا حضرت ہمیں بتائیں جلدی جلدی. آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر. وہ کرسچین تھا، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور دل کے کان سے آدھی صدر سن لینا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو شبلی پاک لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرما لے ہماری نبضیں چیک کر، ہم بھی ٹھیک ہو گئے. اور یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے. آپ صحیح مسلم کے اندر دیکھیں، سید عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے پچھلی امتوں کے ایک نوجوان کا واقعہ بیان فرمایا. صرف اس کی 3-4 لائنیں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں. وقت میرے ملحوظ ہے، طوالت میں جانے کا وقت نہیں ہے. اب ہمیں اختتام اور اختصار کا صحرا ڈھونڈنا ہے. آپ ذرا دھیان ادھر رکھیے گا پورا. یہ 2-3 لائنیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کے پاس یہ خوبی ہو گئی کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا اور کوڑیوں کو ٹھیک کرتا تھا. بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا. اس نے اس دور کے سارے طبیبوں سے علاج کرایا لیکن کسی صورت وہ ٹھیک نہیں ہوا. کسی نے اس جوان کا بتا دیا کہ مرد صالح ہے، پھوک ہی مارتا ہے کہ اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ آپ کو میں سیاستہ کی حدیث کا قصہ سنا. وہ کپڑا لدہ روپیہ پیسہ نظر نیاز جو بھی آپ لفظ کہہ لیں، ڈھیر سارے تھال بھر کے وزیر تھا. اس مرد صالح اس اللہ کے ولی کے پاس ہی جائے. یہاں تک بات سمجھ آئی بھائی صاحب؟ یہاں تک سمجھ آئی؟ کہا مجھے پتا چلا ہے آپ آنکھیں دے دیتے ہیں، ذرا جواب سننا. اس نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں آنکھیں دینے والا، یہ تو رب بھی مہر فرماتا ہے. ہمارے یہاں نا رکشوں کے پیچھے لگے ہوئے جو عاملوں کے پوسٹر ہوتے ہیں، ہم اس قسم کے بابوں کی تلاش میں. محبوب قدموں میں نوکری مل کے رہے گی، ویزا لگ کے رہے گا، نیشنلٹی مل کے رہے گی. ولی نوکریاں دلانے اور ویزے دلانے کے لیے نہیں ہوتے، ولی تو دل کی دنیا صاف کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا حضور فرید الدین سیدنا بابا فرید الدین مسعود شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال ایک ہی قمیض پہنے رکھی تاکہ اتر جائے. اور تگڑے ذمہ دار نے گنجے شکر کو نئی قمیض بنا کے پیش کی. بابا صاحب نے پہن لی تو تھوڑی دیر کے بعد حضور فرید مائی نے فرمایا کہ بڑی بے چینی ہو گئی ہے مجھے یہ قمیض پہن کر. یہ قمیض میرے بھائی نجیب الدین کو دے دو اور مجھے وہی 3 سال والی پرانی دے دو، میری تو دل کی دنیا بدل گئی. میں نہیں کہتا ہم اپنے شیخ سے دعا، ہم اپنے مرشد سے دعا کو نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اور پیر بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ایک در پکڑ مضبوطی سے پکڑ. ہر قسم کا رومال، ہر قسم کی ٹوپی بھی نہیں بنوا کے مرید ہونا چاہیے کہ جتنے گل لبی ہوتے دی ٹوپی پا کے ٹور جائیں گے. میاں صاحب فرمایا کہ نمے نہ یاد بڑھائیے وہاں کا کمی نہیں آنے. طریقت کے اندر بھی ایک در ہوتا ہے، در نہیں ہوتا. حضرت خواجہ گیسو گراگ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کا دولہ ہے.
آپ نے آداب المریدین میں لکھا چاچے تائے مامے کئی ہوتے ہیں پر باپ ایک ہی ہوتا ہے. یہ انہوں نے اشارہ مرشد کی طرف کیا کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے. تو ہم ان سے مانگیں اپنی دنیا کے معاملات بھی ڈسکس کریں، پر ایسا مرید اور طالب اور عاشق بھی تو ہو جو یہ کہے کہ دل میں اندھیرا ہے مجھے اجالا دیجیے. مرشدی میں آج اس لیے آیا ہوں کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا، میری زندگی ڈر رہی ہے قبر کی شام نہ کرنے کو تیار ہے، میں کب نمازیں پڑھوں؟ رمضان شریف کے روزے آگے میری وہی غفلت ہے، وہی فلم، وہی ڈرامہ، وہی گیم، وہی عبارگی، وہی گالی گلوچ، وہی خواب غفلت. اے شیخ نگاہ کر کہ میں روزے رکھنے والا بن. اس پر زیادہ لوگوں نے سبحان اللہ کہے نہیں یہ تو گلو مدے میں آج میں پہلی تقریر تو نہیں کر رہا، مجھے 34 سال ہو گئے. ہمیں تو سبحان اللہ کہنے پر جو یہ کہنا سجاد کھڑا کرو جنت ٹر جاؤ، ایک جگہ نہ لگے. نہ بھائی نہ میں نے نہیں کہا. لہذا پیر جو ہے اس سے جو وابستگی ہے وہ مولا کے قرب کے لیے، اور اگر شاید کا قرب اور شاید کی نزدیکی رب کے نزدیک نہ کرے تو پھر مرید کو اپنی طلب پہ غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ شاہراہ پہ قدم رکھتا بھی نہیں ہے، اس کا طالب بھی ہے کہ نہیں ہے. شوبدوں کے پیچھے مت بھاگے. ہمارے شوبدوں کے پیچھے بھاگنے کا یہ ہے، وہ تھوڑے دن پہلے کسی نے مجھے کلپ دکھایا ہے کہ ایک بندہ وہ پائپ سے ایک ہاتھ سے لٹکا ہوا ہے، تو کہا میں دنیا کے پیروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری طرح 8-10 گھنٹے الٹے لٹک کے دکھاؤ. ہم نے کہا یہ بات تو سلطان صاحب نے مدتوں پہلے کہہ دی تھی کہ جیرا ملتا لمیا والا ملتا پیڑا سسیاں ہو. پہلے لمبے والا تو رب نہیں ملتا، پھر تو عورتوں کو زیادہ ملنا چاہیے. جیرا ملتا نہاتیاں دھوتیاں ملتا مچھلیاں ڈڈیاں ہو. فقط نہانے دھونے سے قرب خدا ملے تو مچھلیاں تو رہتی پانی میں. جیرا ملتا راتی جاگیاں ملتا کال کڑچیاں ہو. چمگادڑ رات کو جاگتی ہے، الو بھی رات کو جاگتا ہے. تو بڑا تگڑا ولی تو وہ ہونا چاہیے ای نہ گلا تھی رب نہ ہی حاصل پاہو، رب ملتا دل اچھیاں. اللہ رب العزت کی ذات کا قرب دل کی اچھائی سے حاصل، پاکیزگی سے حاصل. تو یہ تو ایک ہاتھ سے تو کتنی دیر بندر لٹکتا رہتا ہے تو اس کو ولی مان لیں. آپ اندازہ کریں کہ ہماری سوچوں سے کھیلنے والے لوگ کیا کیا میدان میں اتر آئے ہیں کہ وہ تار سے لٹک کے کہتا میرا سارے پیروں ولیوں کو چیلنج ہے کہ میری طرح وہ ایک ہاتھ سے دل لٹک کے دکھائے. ایک ہاتھ سے لٹکنا معیار ولایت نہیں ہے، قدم قدم پہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرنا. شرپور شریف ہو، حضرت کرما والا شریف ہو، یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے. اور نقشبند سلسلے کو اس خطے میں جس ہستی نے مزید اجاگر کیا ہے وہ شیخ سرہند سیدنا مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی کے گردن نہ جھکی جس کی جان گر گیا. حضرت مجدد پاک نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں لیٹرین جا رہا تھا تو میں نے دایاں پیر اندر رکھ دیا. اور سنت کیا ہے؟ اور جان بوجھ کر بھی نہیں کیا، یہ تو متوقع ہی نہیں اللہ والے سے. مجدد پاک فرماتے ہیں اسی وقت مجھ پہ اندھیرا چھا گیا، میں واپس جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. کتنا عظیم رب کا ولی ہے. نقشبندی سلسلے کو مجددی رنگ دینے والی ہستی ہے. تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا مہربانہ ہوئی مجھ سے کوئی غلطی ہے کہ نور دور ہو گیا ہے اور اندھیرا بڑھ گیا ہے. تو فرما مجھ پر یہ منکشف ہوا، ظاہر ہوا کہ میرے حبیب کی سنت ٹائلٹ میں بایاں قدم پہلے رکھنا ہے. تو نے آج بھول کر بھی میرے حبیب کی سنت کی مخالفت کی ہے. کہتے اسی وقت میں نے توبہ کی تو وہی نور و انوار بات. اور ایک بات لگے آج یہ بھی سن لیں، حضرت مجدد پاک کا خادم ان کے قدم دبا رہا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے قبلہ منہ رخ انور کر کے آرام کرنا. ٹھیک ہے. تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
دیکھیں نا بندہ ایک طرف لیٹا رہے تو کبھی تھک جاتا ہے اور اس کا موڈ ہوتا ہے کہ میں کروٹ چینج کر لوں، پاسا بدل لوں. تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے دل کو کہا یا میرے دماغ نے میرے دل کو کہا. بڑی باریکی والی بات ہے. میرے دماغ نے میرے دل کو کہا ایک کیڑا ایڈا ضروری ہے کہ سجے پاسے ہی پاسا پڑھ کے سونا ہے، کھبے پاسے بھی سوجیے تو گناہ تو کوئی نہیں. لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں نے دماغ کو شٹ اپ کال دی. میں نے کہا اپنی زبان بند کر، گناہ ہے نہیں ہے یہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میرے محبوب کی سنت کیا ہے. خوشی نال سبحان اللہ کاٹاں دے پے. عرساں تے کیوں اجدیاں تقریراں سننا پسند کرتے ہو کہ کلیئر کٹ جنتی ہو تو ٹر جاؤ. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ کچھ کریں گے تو جنت ایڈی اوکھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کچھ کرنے والے تو نہیں. اب ذرا سننا، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو جب دماغ کو شٹ اپ کال دی اور میں دائیں کروٹی لیٹا، اسی وقت مجھ پر یہ بذریعہ کشف ظاہر کیا گیا کہ تیری اسی ادا پر اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، اور وہ جو تیرا خادم تیرے پیر دبا رہا تھا رب نے اس کی بخشش بھی فرمائی. شارٹ کٹ رستے مت ڈھونڈے. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی سید الاسیاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. اور یہ جو رمضان ہم گزارے جب پیر پیرا میر میرا کا پہلا رمضان ہوا تو سحری میں دودھ پیتے تھے، پھر افطاری میں پورے گیلان میں مشہور تھا. دیکھو سیدوں کا کمال، سیدوں کا رتبہ اعلیٰ ہے، کوئی سیدوں کے برابر نہیں. سیدوں کی عمل میں ڈیوٹی بھی ڈبل ہے. تو حضور غوث اعظم کے لیے پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے. لیجیے جناب اس بات کو پورا کریں اور پھر وما علینا کہیں. میں آپ کو اتنا کہہ رہا تھا شبدوں کے پیچھے مت بھاگے، حقیقت کا روکا. ہم نے مر جانا ہے، موت ہمارے پیچھے، اور ہر گزرتا وقت ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے. دھوکوں میں مت مبتلا. اس بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ مجھے آنکھیں دے دے. پتا چلا ہے کہ تو آنکھیں دے دے. دیکھیں اس مرد صالح کی عاجزی. اس نے کہا کہ آنکھیں دینا بھی میرا کام نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی مہر ہو تو آنکھیں ہوتی ہیں. کہا باہر ڈھیر سارا روپیہ پیسہ دھن دولت کپڑا نندا لائیں. بھائی صاحب 2-3 منٹ دینا ذرا مجھے صرف، بڑی مہربانی، آپ کی بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں. کہا جی باہر ڈھیر سارا سیم و زر لے کر آیا ہوں، سارا لے لو، مجھے آنکھیں دے دو. مرد صالح نے کیا کہا؟ جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی وہی ختم ہونے لگی ہے. اس مرد صالح نے کہا کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ایتھے پیسہ اور ہی چلنا ہے. کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا آنکھیں مل جائیں گی، گارنٹی میری، پر بدلے میں مجھے تجھ سے پیسہ نہیں کچھ اور چاہیے. وزیر نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ اور وہ وزیر اس بادشاہ کا وزیر تھا کہ جو بادشاہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا. اس نوجوان مرد صالح اللہ کے ولی نے کہا ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے آنکھیں تجھے مل جاتی ہیں، تو بھی میرے اس رب پر ایمان لے آ جس ایک واحد حقیقی رب کو میں مانتا. اس نے کہا آنکھیں مل جائیں تو میں مان لوں گا. انہوں نے کہا اے پڑھ اکھاں لب گئی ہیں. آنکھیں مل گئی اور نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ کا وزیر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا. یہ وہ وقت تھا جب دم درود کی فیسیں بھی اللہ کو ماننے کی تھی. ہم عام پبلک کی سطح پر بھی آج ہمارا معاشرہ برے نظریات کا شکار ہے، الحاد کثرت کے ساتھ پیدا ہے. وطن عزیز پاکستان کی عظیم بڑی خانقاہوں کے سجادے اور شمپور شریف سے ہمارے بزرگ جلوہ در ہیں، پاک پتن شریف سے
حضرت کرما والا کے دربار اقدس سے میں آپ حضرات کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ شرق پور شریف کی خانقاہ ہو یا پھر حضرت پیر کرما والے ان کی خانقاہ، یہ وہ خانقاہیں جنہوں نے اس خطے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت اور سنت کی پیروی کا نور تقسیم کیا۔ یہ وہ نور ہے جو کیلیاں والے بابے کو حسن کا نور بنا دیتا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ یعنی عقیدے میں بھی کمال، کوئی چوچرا اگر مگر نہیں ہے۔ سبحان اللہ کریم۔ خلیفہ اول بلا فصل افضل خلق بعد رسول سیدنا صدیق اکبر کے فیض سے معمور سلسلہ ہے۔ انوار و تجلیات میں ڈوبا اور حضور فرید مائی کی درگاہ، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے اس خطے کے اندر اسلام کے پیام کو عام کیا۔ بابا فرید 5 وقت کی نماز خود پڑھاتے تھے۔ ابھی کیا جیس کرامت کے کنیا نے سبحان اللہ کیا۔ حضور گنجے شکر اجودم کے ٹیلوں پر بیٹھ کر پٹی رکھ کے امام رحمہ اللہ کی کتاب اوارث شریف خود پڑھاتے تھے۔ اپنے لاڈلے چہتے عظیم مرید سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جو آپ نے خلافت دی، اس کے اندر جس کتاب کو پڑھنے اور عقیدہ رکھنے کا فرید مائی نے حکم دیا، وہ تمہید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ جیسی عظیم کتاب ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اولیاء وہ ہیں کہ عقیدہ بھی ایک اور عمل کی وہ بارے کائنات میں عام کی کہ سبحان اللہ۔ میں بزرگوں سے عرض گزار ہوں کہ خانقاہوں پر تمام شعبہ زندگی سے وابستہ حضرات آتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو الہاد کفر اور بزرگوں سے دور کرنے کے جو فارمولے ہیں، اس میں موجودہ دور کی خرافات، خصوصاً جو درباروں پہ روا رکھی جاتی، عرس تو یہ بھی ہو رہا ہے، بنائے نا کوئی اس کی ویڈیو کہ یہ عرس مبارک ہو رہا ہے آستانہ گنجو مدہ شریف میں، تلاوت ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، تقریر ہوئی ہے، سلام ہوگا، ختم ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن جیسے حضرت سرکار عثمان مروندی سخی شباز قلندر کا عرس ہے، چرس عام، شراب عام، عورتیں جائیں ناچیں، یہ کوئی عرس نہیں ہے، وہ حسینی سید ہے، اور ان کا نام عثمان بھی مولا علی پاک نے رکھا ہے۔ بہت زیادہ اہم وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھائیں، اور نوجوانوں سے کہوں گا سوشل میڈیا پہ نظر آنے والے بابے کو سامنے رکھ کر اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا۔ ہمارا پیر غوث اعظم ہے، ہمارا پیر داتا گنج بخش فیض عالم ہے، ہمارا بابا فرید ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ فقر و درویشی سیکھنی ہے تو مجدد پاک کی ذات ہے۔ شرق پور شریف کا نقشبندی مشرق کا دولہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات۔ سبحان اللہ۔ ان عظیم ہستیوں سے، ان کے طریقے سے جڑے رہیں، دھوکے میں مبتلا مت دو، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔